غوث اعظم کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بعض النصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا اے عبد القادر، یہ بغداد والوں کو جو ہے بعض النصیحت کا سلسلہ شروع کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، میں ان سے کیسے کلام کروں گا؟ حضور نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا لعاب دین عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس کی تاثیر کا اثر یہ تھا کہ کلام غوث اعظم کا ہوتا اور تاثیر لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی۔ اور پھر لوگوں کا یہ عالم تھا کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، غوث اعظم خطاب فرماتے، جس طرح آگے والا آپ کے کلام کو سنتا، 70,000 میں جو سب سے آخر میں موجود ہوتا وہ بھی آپ کے کلام کو اسی طرح سن لیا کرتا تھا۔ یہ تھے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت۔ غوث اعظم کو اللہ نے پھر وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ ولایت کا مقام عطا فرمایا، اور وہ کرامتوں کا ظہور غوث اعظم سے ہوا کہ آج دنیا میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وقت کے بہت بڑے امام ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، وقت کا امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی اپنے دوست کے کہنے پر غوث اعظم کی محفل میں آ گئے۔ غوث اعظم نے وہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ امام جوزی نے اپنے دوست کو اشارہ کہا ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ آپ نے اس کی دوسری تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ غوث اعظم تفسیر بھی بیان کرتے، کتب کا نام اور مصنف کے نام کے ساتھ آپ اس کی تفسیر کو بیان کرتے، یہاں تک کہ 5، 6، 7، 8 تفسیریں بیان کر دی۔ ہر بار امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دوست کو اشارہ کرتے، کہتے ہاں یہ تفسیر تو میں بھی جانتا ہوں، اشارتاً کہہ دیتے آنکھوں کے اشاروں سے۔ یہاں تک کہ جب 11 تفسیریں ہو گئیں اس کے بعد بھی امام جوزی فرما رہے ہیں ہاں یہ میں تفسیر جانتا ہوں۔ اب اس کے بعد 12، 13، 14 یہاں تک کہ 41 کے قریب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیریں بیان کر دی، اور امام جوزی 12 کے بعد 11 کے بعد ہر تفسیر پہ اب آپ کا سر نہیں ہلتا، کیونکہ امام جوزی اس کے بعد وہ تفسیر کبھی سنی نہیں تھی، اس تفسیر کو جانتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ غوث جب ہوش آیا تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ابھی تو ہم کال کی طرف تھے، حال کی طرف تو ابھی ہم گئے نہیں ہیں۔ ایسا علم اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں یہ ہے غوث اعظم کی تعلیم، اصل حقیقی تعلیم، کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم۔ آج لوگ غوث اعظم کے نام پر پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں میں ہر پیر کی بات نہیں کر رہا، وہ پیر جو 2 نمبری کر رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ آپ دیکھیں بے شمار اس طریقے کے لوگ، ابھی دیکھیں داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آیا، تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے باہر آپ دیکھیں کتنے جاہلوں کا رش ہوتا ہے، کہ جو نہ تو ولایت کے مقام پر ہوتے ہیں، نہ انہیں کلمہ آتا ہے، نہ انہیں سورت کوئی قرآن کی کوئی سورت آتی ہے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے کہتے بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم پہ تو نماز ہی نہیں ہے، الامان والحفیظ۔ جبکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عالم کیا کہ ایک مرتبہ شیطان نے جو ہے کہا کہ میں غوث اعظم سے کہ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں اور تمہیں آج سے میری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم پہ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فوراً اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا، اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ شیطان مردود ہے۔ جب آپ نے اعوذ باللہ پڑھی وہ غوث اعظم کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور اس نے کہا اے عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا میرے علم میں نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، یعنی کہ اس نے دوبارہ وار کیا، اور اس نے کہا اسی طرح میں نے کئی اولیاء کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے، لیکن اے عبد القادر تو بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو غوث اعظم کی تعلیم کا تو عالم یہ کہ آپ کو وہ رب بن کر ظاہر کر کر بھی نماز کے بارے میں انکار کر رہا ہے، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً پہچان گئے کہ جب انبیاء پہ نماز معاف نہیں تھی، جب صحابہ کرام کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی، تو پھر مجھ پر کس طریقے سے جو ہے وہ نماز کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کے لوگوں کو دیکھیں تو اسی طریقے کے لوگ نظر آئیں گے، اور پتہ نہیں کیسے جاہل لوگ ہیں کہ ان کے مرید بن جاتے ہیں، ان کے 2 2 4 4 وہ ہزاروں کی تعداد میں مرید پہنچے ہوئے ہیں، اور پیر صاحب کا نہ نمازوں کا پتہ، نہ احکامات کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، بس وہ جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے الامان والحفیظ۔ اگر آپ کو پیر بنانا ہے، دیکھیں اللہ والوں سے جڑنا ہے، اگر اللہ کا قرب پانا ہے تو اللہ والوں کے قریب ہونا پڑے گا، کسی کے شیطان سے بچنا چاہتے تو کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، لیکن جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے،
اگر صحیح العقیدہ ہے، اب دیکھیں کہ آیا اس کو ضرورت کا علم، اتنا علم ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آئے قرآن و حدیث کی روشنی میں کتابوں سے نکال کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ اتنا علم دین اس کے پاس ہونا ضروری ہے کہ وہ کتابوں سے مسئلے کو نکال سکے۔ تیسرا، اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ فاسق کے معلن تو نہیں ہے، یعنی کہ علل اعلان گناہ کرنے والا تو نہیں ہے۔ اگر وہ علل اعلان کوئی گناہ کرنے والا ہے تو ایسے شخص سے بھی اپنے عقیدے کو بچایا جائے۔ اور چوتھا یہ کہ اس کا سلسلہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ اس میں سید ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ سلسلہ پہنچنا چاہیے کہ جس سلسلے سے وہ جڑا ہوا ہے وہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ ان چار چیزوں کا خیال رکھا جائے اور ان چاروں نقطوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے۔